إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. پچھلے درس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات سے متعلق باتیں ہم نے دیکھی تھی. آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ اور باتیں ہم دیکھیں گے. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، ایک طبقہ وہ ہے جو جدید ذہن کا ہونے کی وجہ سے معجزات کا انکار کرتا ہے. وہ ایسی چیزوں کو نہیں مانتا ہے جو سائنس اور فطرت کے قوانین سے اونچا ہو، اس سے باہر ہو. اس لیے کہ سائنس اللہ کی قدرت کے بارے میں انسان کو کچھ بتاتی نہیں ہے. اسی طرح سے دوسرا طبقہ وہ ہے جو توہمات میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے، اتنا اس میں پھنس چکا ہے کہ اس کے نزدیک بلی کے راستہ کاٹنے سے بھی اس کے زندگی کے معاملات بدل جاتے ہیں. اس کے نزدیک بہت ساری ایسی چیزیں بھی اس کی زندگی پر اثر ڈالنے والی ہوتی ہیں جو واقعی حقیقت میں اثر نہیں ڈالتی ہیں. اور یہ وہ طبقہ ہے جو اتنا زیادہ سپرسٹیشس جس کو آپ کہیں گے، جس کے ذہن میں توہم پرستی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جو عجیب و غریب ہو اس چیز کو اپنے معبود کا مرتبہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کے نزدیک حق اور باطل کے پہچاننے کا ذریعہ ہی عجیب و غریب چیزیں ہوتا ہے. اگر کتنی ہی حق بات کوئی کہے، اس کے نزدیک وہ اتنی بڑی دلیل نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ بے معنی چیز ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز کر کے بتا دے جو اس کے نزدیک عجیب ہو تو پھر اس کی ساری باتیں اس کے نزدیک صحیح ہو جاتی ہیں. اور یہی وہ طبقہ ہے جو کرامات کے نام پر پتھروں کے آگے بھی سر ٹیکنے کے لیے تیار ہے، لیکن دلیل کے آگے گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان دونوں کے بیچ میں صراط مستقیم ہے. وہ یہ کہ آدمی اتنا اندھا نہ ہو جائے کہ وہ خیالی چیزوں کو حقیقت سمجھنے لگے، اور اتنا زیادہ بھی اس کی آنکھیں روشنی میں بگڑ نہ جائیں کہ وہ حقیقت کو بھی خیال سمجھنے لگے. دونوں چیزیں ہیں، دو بیماریاں ہیں. ایک ہے خیالی باتوں کو حقیقت سمجھنا، دوسرا ہے کہ حقیقت کو خیالی سمجھنا. یہ تو قصے کہانیاں ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ حقائق کو حقیقت مانا جائے اور خیالی باتوں کو خیالی باتوں کے خانے ہی میں رکھا جائے. یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور قرآن و سنت کی نقول کا یا نقل کا بھی تقاضا ہے. یہ طریقہ ہمارا ہونا چاہیے. یہی طریقہ اہل السنت والجماعہ یعنی اہل الحدیث کا ہے. تو پچھلے درس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات دیکھے تھے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں بہت ساری عیسائی مشنریاں اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہیں اور وہ میڈیا میں عام ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ میریکلز معجزات کی بنیاد پر
دین کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، اپنے عقائد کی ترمیم بلکہ تردید کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیمار اچھا نہیں ہو رہا ہے، سارے ڈاکٹر فیل ہو گئے، پھر کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں درگاہ پر جاؤ، وہاں پر برے برے اچھے ہو جاتے ہیں، گیا اور تقدیر سے اچھا ہو گیا۔ بس وہ آدمی یہ عقیدہ رکھنے لگتا ہے کہ قبروں سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بعض اوقات قرآن و سنت سے علاج نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ علاج کرنے والا صحیح ڈھنگ سے علاج نہیں کرتا ہے، یا اللہ کی طرف سے اس کا اس وقت میں علاج مقدر نہیں ہوتا ہے، تو ایسا آدمی اسلام کو فیل کر کے بعض اوقات ایسی جگہوں پر بھی جاتا ہے جو صراحتاً کفر اور شرک ہوتی ہیں۔ وہ سادھوؤں سنتوں کے آگے جا کر ان کے طریقے سے علاج کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ایک آدمی صرف دنیاوی فائدے کو اور عجائبات کو اپنے لیے دین کا اصل ذریعہ اور دلیل بنانے لگتا ہے۔ یہ مصیبت ہے۔ جہاں تک کہ معجزات کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، رسولوں کو معجزات دیے، اور معجزات کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی رسول اپنی طرف سے معجزات نہیں لا سکتا ہے۔ یہ اللہ ہے، جب چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے ایسی عجیب چیز ظاہر کرتا ہے جو اس کی بات کے حق ہونے یا اس کی ذات کے مکرم ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء ہیں، انبیاء کی بات کی صداقت، بہت سارے لوگ جو واقعی عقل مند ہوتے ہیں، گہری سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں، ان کو کسی کرامت اور معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کسی بات کے ماننے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، بس بات پیش کی، انہوں نے قبول کر لی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، ان کے نزدیک کسی بات کی معنویت، اس کی میننگ فلنس، اس بات کا وزن ہی خود اس کے منوانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس غور و فکر کی صلاحیت بہت قوی ہوتی ہے۔ وہ بات کی گہرائی تک جا کر حقانیت کو اس کی سمجھ لیتے ہیں۔ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہوتے ہیں، سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ بھی ہوتے ہیں، عجیب و غریب کی تمنا والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو صرف بات کی قوت کافی نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ بہت علمی بات ایک ایسے آدمی کے سامنے پیش کی جائے جو کام کاج میں لگا رہتا ہے اور زیادہ گہرا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، چاہے بھی تو وضو کر کے بھی سوچے گا تو نہیں سوچ پائے گا۔ ایسے لوگوں کو بات کی قوت کے ساتھ ایک اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزات دیتا ہے کہ ایک طرف ان کی بات ہے اور بات کے ساتھ ایک اور قوت ان کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ایسے عجائبات ظاہر کرتا ہے کہ وہ جادو سے اوپر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جادو بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز جادو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جادو جادو ہوتا ہے اور معجزہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور عام طور سے دونوں کب سمجھ میں آتے ہیں؟ جب آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرعون کا جو پورا قصہ ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل اتنے سارے جادوگر، اور مصر کے جادوگر، مصر جادو کے لیے معروف و مشہور ہے، صرف قرآن میں نہیں، آپ باہر سے ہسٹری بھی دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا۔ تو مصر میں اتنے سارے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل ہیں، اور پورے ایک دنیا ہے جو دیکھ رہی ہے اس کو، اتنے سارے لوگ مصر کے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور فرعون بھی ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جن پر جادوگر ہونے کا الزام ہے، اور یہ کہ جادوگر پہ جادوگر بھاری آئیں گے، اور ایک کے مقابلے میں 50، 100، 1000، 10,000، 70,000 اس پہ غالب آ جائیں گے ایکسپرٹس۔ یہ تو ایک ہی ہے، کل کا نوجوان ہے، بس کہیں بھاگ کے گیا تھا واپس آیا ہے، اتنا تھوڑی سیکھا ہوگا ہے کچھ۔ ٹھیک ہے، جادو ہے ہمارے، دیکھو کیسے بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بالمقابل ہیں۔
اس پورے پس منظر کو دیکھیے، اس پورے واقعے کو دیکھیے، سب سے پہلے کس کو معلوم ہوا کہ یہ جادوگر نہیں ہے؟ سب سے پہلے اعلان کرنے والے تھے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ. سب سے پہلے معلوم پڑا جادوگروں کو یہ جادوگر نہیں ہے. ان کے سارے عصا اور رسیاں سب نکل گیا موسیٰ علیہ السلام کا عصا. تلقف ما صنعوا، اللہ نے کہا سب کو نکل جائے گا، اور نکل گیا وہ. اور ان لوگوں پر واضح ہو گیا جو جادوگر تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اور انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں اور ان کی بات ماننا چاہیے. اور فرعون کی بھی پرواہ انہوں نے نہیں کی. یہ معجزہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف عصا ایک ایسی چیز نہیں تھی، میں صحیح ہوں دیکھو یہ عصا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اصل تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ بھی معجزات تھے. اور اللہ نے اپنی طرف سے ان کے حق میں ایسے کائنات میں، زمین و آسمان میں ایسی تبدیلیاں کی جس سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ جو بول رہا ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ اس کی نہیں ماننے سے ہم کو تکلیف ایسی ایسی ہو رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جادوگر ہونے کی تہمت لوگوں نے لگائی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام جادو کے بالمقابل کھڑے ہوئے تب واقعی ظاہر ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے جادوگروں نے جو پہلی بات کہی وہ ہم رب العالمین پہ ایمان لائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ لائے نہیں ہیں. ان سے دشمنی مولنا، ان کو بھیجنے والے سے دشمنی مولنا ہے. فوراً وہ مان گئے کہ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے. اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے صرف کلام کافی نہیں ہوتا ہے، بات کی دلیل صرف کافی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ عجیب چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر وہ ایمان لاتے ہیں، بات مانتے ہیں. اور ایسے لوگ قیامت تک باقی رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے عیسائی آج پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں، لیکن یہ بیماری ان کے یہاں سب سے زیادہ ہے. میریکلز، جیزس کے میریکلز، اور اس کے میریکلز، اس کے میریکلز. اور بلا یہ مسلمانوں میں بھی آئی ہے کہ بابا کی درگاہ، اس کا پانی میٹھا ہو رہا، اس کے یہ ایسا ہو رہا، پھول سوکھ رہے نہیں، جو بھی باتیں ہیں اس میں، کڑے پاورفل ہو رہے، ناڑے سے جاڑا جا رہا ہے. بخار بہت تھا، جاڑا تھا، ناڑا باندھا تو جاڑا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مسلمانوں میں بھی ہیں. اس لیے ضروری ہے. اور کچھ لوگ آج پھر اس کی تردید میں ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ دیکھتے ہیں یہ مسلمان اور یہ غیر مسلم ہے، یہ عیسائی ہیں، یہ سب اندھ شردھا ہے، سپرسٹیشن ہے. تو وہ اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ وہ باطل کے ساتھ ساتھ حق کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی اگر گھر میں کچھ کچرا ہو جائے، بہت کچرا ہو گیا، ایک کام کرو ساری چیزیں باہر پھینک دو، کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. وہ کچرا صاف کرتا ہے، کام کی کوئی چیز ملے اس میں، موبائل مل گیا اس کو کچرے میں، جھاڑو سے موبائل بھی باہر ڈالتا ہے؟ نہیں، موبائل اٹھا کے جیب میں ڈالتا ہے اور کچرا باہر. صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب باطل سماج میں، معاشرے میں عام ہو جائے تو اس صورت میں یہ نہیں کیا جائے کہ باطل کے ساتھ حق کو بھی اٹھا کے پھینک دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا نقصان انسان کا ہے. باطل کو پھینکنا چاہیے اور حق کو اٹھا کے سنبھال کے رکھنا چاہیے. تو آج ایسا ہو گیا ہے کہ یعنی اتنی ساری لوگوں میں جھوٹی باتیں عام ہو چکی ہیں، چاہے وہ حدیث کا معاملہ ہو، چاہے وہ کرامت اور معجزات کا معاملہ ہو، یا اس طرح کی کوئی اور بات ہو. اس میں لوگوں کی مزاج میں بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ غلط باتوں کو رد کرتے 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 صحیح باتوں کو بھی رد کرنا شروع کر دیتے ہیں. دونوں کے بیچ میں ہم کو چلنا چاہیے. حق کو قبول کریں، باطل کو رد کریں. اور کوئی آدمی کہے کہ یہ کرامت ہے، یہ بند کرو، آج سائنس کا دور ہے. سائنس کا دور آئے یا کوئی بھی دور آئے، انسان کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوگی. سائنس کا دور آئے تو بہت لوگ نیک ہو گئے، ایسا ہے؟ نہیں ہے. انسان چوری، جھوٹ، دھوکہ، زنا، جوا، یہ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. کیونکہ انسان کے اندر لالچ، دھوکے کی چیز اور چالاکی، یہ ساری چیزیں رہیں گی انسان کے اندر.
انسان کے اندر وہم پرستی وغیرہ سب رہے گا، قیامت تک رہے گا. تو ایسے لوگ رہیں گے جن کو اللہ کے نبی کے معجزات بتائیں گے. اچھا تمہارے نبی نے بھی معجزات کیے تھے کیا؟ اچھا تو پھر ہم صحیح مانتے ہیں اس کو. ایسے لوگ بھی ہیں. اور کئی عیسائی لوگ بولتے ہیں مسلمان، ہمارے جیزس کے اتنے میریکلز ہیں، تمہارے کدھر ہیں؟ تمہارے نبی کے بتاؤ. ہمارے جیزس کے اتنی پروفیسیز ہیں، پروفیسی پیشن گوئی، آگے کیا ہوگا بتایا ہمارے جیزس نے. تمہارے نبی نے بتایا کہ بتاؤ. ہمارے جیزس آسمان پہ، تمہارے زمین پہ. تو ایسی کئی باتیں. اب یہ کوئی آدمی ذہن میں نہ بیٹھ جائے کسی کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں دفن کیا گیا ہے. تو بعض عیسائیوں نے کہا ہے ایسا. جیزس کدھر ہے؟ اوپر آسمان پہ. اور تمہارے نبی کدھر ہیں؟ قبر میں. تو نیچے ہیں، وہ اوپر ہیں. دیکھو تو گاڈ نے ان کو اوپر کیا ہے، تو وہ بڑے ہیں، تو وہ زندہ ہیں. واپس کدھر آنے والے ہیں؟ اب ہم سوال آگے کیا پوچھیں گے ان کو؟ ٹھیک ہے، جیزس قیامت سے پہلے آنے والے کدھر ہیں؟ زمین پہ کہ آسمان پہ رہنے والے ہیں؟ کتنا بھی اوپر گیا تو واپس کس کے پاس آنا پڑے گا؟ زمین پہ آنا پڑے گا ان کو. اور وہ پھر نماز پڑھیں گے تو کس کے پیچھے پڑھیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں. وہ نماز پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے پیچھے. تو دیکھو ہمارا امتی ایسا ہے کہ اس کو شرف دیا جائے گا. اس لیے حدیث میں ہے تکریمۃ لہذہ الامہ، اس امت کی فضیلت کے طور پر، اس کے اکرام میں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور اس وقت میں مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیے نماز پڑھائیے ہم کو. کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس وقت میں دمشق میں، ڈیمسکس، ادھر اتریں گے. اس وقت میں مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا آئیے نماز پڑھائیے. وہ کہے گے نہیں نہیں تم ہی پڑھاؤ، تم میں سے تمہارا امام رہے گا، تمہارا امام تم ہی میں سے رہے گا. مسلمانوں کا امیر خلیفہ مہدی، روایت میں آیا ہے، بعض روایت ابن قیم نے ذکر کیا ہے اس کو المنار المنیف میں، کہ وہ مہدی ہوں گے. اور سند اس کی صحیح ہے. ابن قیم نے کہا اس کی سند بالکل صحیح ہے. تو مہدی آگے بڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے، اور پیچھے مقتدی کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو دیکھو تو ہمارا نبی کیسا ہوگا. تو آسمان پہ زمین پہ آنا پڑے. بہت سارے عیسائی اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں. مسلمان بیچارہ غریب، اس کو نہ قرآن معلوم نہ حدیث معلوم. تو ایسا مسلمان بعض اوقات دھوکے میں آ جاتا ہے اور پھر بیپٹائز ہو جاتا ہے. کتنے لوگ مرتد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے. اس لیے آج اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بھی بیان کریں جو معجزات ہیں، پیشن گویا ہیں، اور اس طرح کی باتیں بیان کریں. دیکھیے کس آدمی کو کیا پسند آئے گا ہم کو نہیں معلوم ہے. آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی آدمی آئے گا آپ کے یہاں سے کچھ اور لے جائے گا، کوئی دوسرا آئے گا اس کو کچھ اور پسند آئے گا. تو سب کو ایک لاٹھی سے آپ ہانک نہیں سکتے ہیں. کون سا آدمی اسلام کے کس پہلو کو دیکھ کے مسلمان ہوگا، کون سی چیز کس کو زیادہ اپیل کرتی ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. ہم کو سب پیش کرنا ہے. بعض اوقات آدمی بولتا ہے ارے معجزات وہ تو پچھلے زمانے کی چیزیں ہیں، ابھی ہم سائنس کی بات پیش کرو. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو بولتے ہیں سائنس بند کرو، ہم بہت پڑھے لکھے، اب ہم کو تھوڑا اسپریچول، ہم کو شانتی، من کی شانتی چاہیے، سائنس وائنس کچھ نہیں چاہیے ہم کو، سب دیکھ لیا ہم نے، من کی شانتی ہم کو چاہیے. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو آپ اپنے مزاج سے لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کر سکتے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ جو اس کا مزاج ہے اس کے حساب سے ڈیٹا اسلام میں ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے. تو کچھ لوگ معجزات والے آج بھی چمتکار والے دنیا میں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اس لیے آج یہ مواد بھی اسلام میں ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں پیش کی جائیں. جیزس کے بارے میں پہلا میریکل کیا ہے بائبل میں؟ وائن، پانی کو شراب بنایا. کتنا صحیح ہے کتنا نہیں ہم کو تو نہیں معلوم. ہاں یہ بات اور ہے کہ شراب اس وقت میں حلال تھی یا حرام تھی وہ بھی ہم کو نہیں معلوم، اس لیے ہم اس پہ کمنٹ بھی نہیں کرنا چاہیں گے. لیکن آج وہ ویلڈ نہیں ہے. اگر اس میریکل کو آج اگر کیا جائے یا اس کو پروپگیٹ کیا جائے تو آج وہ ویلڈ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں شراب کے نقصانات معلوم تھے نہیں تھے وہ بھی معلوم نہیں، لیکن آج شراب کے نقصانات معلوم ہو چکے ہیں. اس لیے آج یہ میریکل لوگوں کے لیے بھلائی والی نہیں ہے، کیونکہ شراب میں کتنا نقصان ہے.
سر سے پاؤں تک جو نقصانات ہیں وہ تو رہے، اندر سے باہر کے بھی نقصانات ہیں۔ کتنے ایکسیڈنٹس شراب کی وجہ سے ہو رہے ہیں، کتنی لوگوں کی عزتیں شراب کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں، کتنے رشتے شراب کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، کتنے دواخانے شراب کی وجہ سے بھرے ہوئے ہیں، کتنی زندگیاں شراب کی وجہ سے برباد ہو گئی ہیں، کتنی اولاد شراب کی وجہ سے بگڑی ہے، کتنی عورتیں شراب کی وجہ سے یا تو پریشان ہیں یا تو بیوہ ہیں۔ تو شراب، خمر جس کو آپ کہیں گے، آج کے دور میں اس کی افادیت بلکہ اس کی معنویت ختم ہو چکی ہے، وہ نقصان ہے، وہ بلا ہے سماج کے لیے۔ قرآن نے اس کو حرام کر دیا، لیکن آج بھی جیزس کی میریکلز میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ پہلا میریکل، پہلا معجزہ ان کا یہ ہے، یہ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے، یہ بائبل میں ہے، کہ پہلا معجزہ ان کا وہ ہے کہ انہوں نے پانی کو کیا بنا دیا؟ شراب بنا دیا۔ اب وہ دیکھیں اس کا کیا معاملہ ہے، ہم اس پہ کیوں کمنٹ کریں، لیکن یہ سب چیزیں آج آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، آج نہیں چلے گا۔ آج انسانیت مانتی ہے کہ شراب نقصان ہے سماج کے لیے، چاہے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، چاہے آپ سوشل سروس والے سے پوچھیں، چاہے آپ گھر والوں سے پوچھیں، پینے والے سے بھی پوچھیے، وہ بھی بولتا ہاں ابھی کیا کروں، میں نہیں بچ سکتا اس سے، کتنا کوشش کرتا چھٹتی نہیں۔ تو وہ بھی خود مانتا ہے کہ پی کے گٹر میں پڑے رہنا، پی کے گالی بکنا، پی کے کچھ بھی کرنا اور بعد میں پچھتانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو آج یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، اس میں آپ کو ملے گا کوئی، جیسے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا، پیڑ آپ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، اسی طرح سے کوئی بیمار تھا اس کو شفا ہو رہی ہے، کھانا کم تھا، پانی کم تھا، بڑھ رہا ہے۔ آپ کو پروڈکٹیو پازیٹیو معجزات ملیں گے، ایسے معجزات ملیں گے کہ جس سے انسانیت کا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے۔ تو مثال کے طور پر جیسے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا، اب آتے ہیں ہم آگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے اور کون سے معجزات ہیں۔ پچھلے اس میں ہم نے دیکھا تھا بہت سارے معجزات، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جمادات کا آپ کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، پچھلے درس میں ہم نے وہ دیکھا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، جانوروں کا آپ کے لیے فرما بردار ہونا جو کسی اور کے کنٹرول میں نہیں آ رہے ہیں، ایسے جانور، اور ایسے طریقے سے کہ واقعی معلوم ہو یہ پہچانتا یہ رسول ہیں، دوسرے کے کنٹرول میں وہ نہیں آتا ہے۔ دیکھیے مالک کے کنٹرول میں جانور آ جاتا ہے، جیسے کتا ہے مثال کے طور پر، دوسرے کو دیکھ کے بھونکے گا، لیکن مالک کو دیکھ کے کیا کرے گا؟ دم ہلائے گا، زبان باہر نکالے گا، پاؤں اوپر کرے گا، وہ پہچانتا ہے اپنے مالک کو۔ لیکن کسی اجنبی کے لیے اگر کتا ایسا کرنے لگے تو آدمی کو تعجب ہوگا، ایسا کیسے کر رہا ہے، کیونکہ کتے کی فطرت میں یہ نہیں ہے، وہ اجنبی پہ بھونکے گا ہی۔ اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک لمبی روایت انہوں نے بیان کی، اس میں کہتے ہیں فدخل، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، کہاں؟ حائطا لرجل من الانصار، ایک انصاری کے باغ میں گئے۔ فاذا جمل، آپ نے دیکھا ایک اونٹ ہے۔ فلما رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حن وذرفت عیناہ، جب اس اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے حن، اس نے آواز کی، رونے کی آواز کی، اور وذرفت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اونٹ کی رونے کی آواز اس نے کی اور اس کی آنکھوں سے کیا نکل رہے ہیں؟ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اونٹ رو رہا ہے کس کو دیکھ کے؟ جب آپ کو دیکھا تو، کہ میرا ہمدرد آ گیا، رو رہا ہے وہ۔ تو وذرفت عیناہ فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمسح ظفراه فسکت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اونٹ رو رہا ہے اور آواز کر رہا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو جب آپ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو آپ کے ہاتھ پھیرتے ہی وہ رک گیا، خاموش ہو گیا، رونا بند کر دیا اس نے۔ فقال من رب هذا الجمل، آپ نے پکارا، آپ نے کہا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ لمن هذا الجمل، کس کا اونٹ ہے یہ؟ کس کا اونٹ ہے؟ فجاء فتى من الانصار، ایک نوجوان انصاری آئے،
فقال لی یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے۔ فقال افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ التی ملکک اللہ ایاہا، آپ نے کہا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ان جانوروں کے سلسلے میں جن کو اللہ نے تمہارے کنٹرول میں دیا ہے، تمہارے بس میں کیا ہے، تم کو مالک بنانے کا، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو ان کے بارے میں؟ معلوم ہاں جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آج ایسا دور ہے کہ انسان کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو سکھاتا ہے کہ وہ جانور کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرے، کیونکہ یہ جانور کا مالک ہے تو اس کا مالک اللہ ہے۔ یہ ایسا سلوک اس سے کر رہا ہے، اب یہ کیا سلوک اللہ سے چاہتا ہے؟ فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ، آپ نے فرمایا تو ڈرتا نہیں اس جانور کے بارے میں اللہ سے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور اس سے بہت کام لیتا ہے۔ اس جانور نے مجھ سے شکایت کی کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور تو اس سے بہت کام لیتا ہے۔ اس کو امام ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کیا ہے۔ یہاں عجیب چیز یہ ہے کہ وہ اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رویا، اور آپ کے ہمدردی کا اظہار کرنے سے، سر پر ہاتھ پھیرنے سے وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ اور دیکھیے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فکنت علی جمل ثفال، میں ایک دم مریل اونٹ پر تھا۔ ثفال ایسا کہ ایک دم سست، کہ دوسرے دوڑیں تو یہ چلے، دوسرے چلے تو یہ رہیں گے، ایسا ایک دم ثفال، ایک دم بے جان، ایسا کیسے تو بھی چل رہا ہے، بس چل رہا، بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ تو ایسے اونٹ پر میں تھا۔ انما ہوا فی آخر القوم، اور میرا اونٹ کیا تھا؟ سب سے پیچھے تھا۔ پوری قوم چل رہی ہے آگے، میرا اونٹ چل رہا ہے اپنی مرضی سے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ فمر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اکثر پیچھے رہتے تھے تاکہ پیچھے والوں کا حال دیکھیں، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو آپ پیچھے دیکھتے تھے کون کون ضرورت مند ہے۔ فقال من هذا، آپ نے پوچھا کون ہے؟ من هذا؟ قلت جابر بن عبداللہ، میں نے کہا جابر بن عبداللہ ہے۔ ہم کو پوچھیں گے تو کیا بولیں گے ہم؟ میں، یہ تو دکھ رہے تو نام بول رہے ہیں، اور قوم کیسی اپنی، دروازہ بند ہے اس پار ہے، کون ہے بھائی؟ ٹھک ٹھک، کون ہے؟ میں ہوں۔ تو کیا تو بولے گا آدمی؟ ہر آدمی تو میں ہی ہوتا ہے، پہچانے گا کیسے؟ سنت کیا ہے، ادب کیا ہے کہ کوئی کھٹکھٹائے، پوچھے کون ہے تو نام بتائے، اس کو معلوم تو ہے نا کوئی تو میں ہی رہے گا وہاں پہ، بولنے والا میں رہے گا، تو نہیں بولے گا۔ کون؟ تو کہا تو، ایسا بولے گا کوئی؟ میں ہی بولتا ہے ہر آدمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو، آدمی سے جب تعارف پوچھا جائے کون، جیسے فون آیا آپ کو، آپ سے پوچھے، آپ پوچھے کون ہے، بولے میں ہوں، ہاں مجھ کو معلوم ہے میں نے ہی فون کیا ہے، نام کیا ہے؟ تو نام بتانا چاہیے۔ انہوں نے نام بتایا، یہ ادب جانتے تھے، کہا جابر بن عبداللہ، میں جابر بن عبداللہ ہوں۔ قال ما لک، آپ نے پوچھا کیا ہوا، مطلب یہ کیا ہے پیچھے، اتنا پیچھے کیا ہوا گیا تجھ کو؟ قال انی علی جمل ثفال، کہا میں ایک دم مریل اونٹ کے اوپر ہوں، ایک دم کمزور اونٹ پر ہوں۔ قال امعک قضی، آپ نے کہا چھڑی ہے کیا، چھڑی ہے تیرے پاس؟ قلت نعم، کہا مار بھی رہے ہوں گے لیکن جا رہے ہی نہیں تو کیا کریں گے بیچارے۔ قلت نعم، کہا ہے میرے پاس۔ قال اعطنی، اعطنی، دے مجھ کو۔ فاعطیتہ، کہتے میں نے آپ کو دیا۔ فضربہ فزجرہ، آپ نے چھڑی سے مارا جانور کو اور ڈانٹا اس کو، جانور کو، فزجرہ، جانور کو ڈانٹا۔ کہتے ہیں فکان من ذلک المکان من اول القوم، کہتے اس کے بعد سے میرا جو اونٹ تھا وہ قوم میں سب سے نمبر 1 پر تھا۔ کچھ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف اس کو ایک چھڑی ماری اور بس اس کو ڈانٹ دیا۔ پھر جو بھاگا ہے اونٹ تو کہتے ہیں پوری قوم کے سب سے آگے میرا اونٹ تھا۔ تو جو اونٹ پیچھے تھا، اب بتائیے آپ نے پوچھا ہے چھڑی ہے تو جا کے توڑ کے نہیں لائے پیڑ سے، ان کے پاس تھی چھڑی۔ کیوں تھی بھائی؟ اپنے آپ کو مارنے کے لیے، وہ اونٹ کے لیے تھی۔ وہ پیٹا ہوگا، ماں صاحب ٹرائی کر کے فیل ہو گئے، نہیں جا رہا اونٹ آگے، اور ہے کدھر؟
قوم میں سب سے اینڈ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی ماری اور ڈانٹا اونٹ کو، وہ اونٹ کیا ہوا؟ ایسا دوڑا کہ کہتے میرے کنٹرول، مسلم کی روایت ہے، میں نے مختصر روایت پیش کی ہے، مسلم کی کئی روایت ہے ایک کے پیچھے ایک، اس میں آپ نے پوچھا یہ اونٹ جو ہے آپ نے خریدا بھی ان سے، یہ اونٹ بیچو گے کتنے میں؟ اتنے میں بیچیں گے، بیچ بھی دیا، اس کی ڈیل بھی کی، لیکن کہا اللہ کے رسول ایک شرط پہ بیچوں گا کہ میں پہنچنے تک اس پہ سوار ہوں گا۔ ابھی اتر گیا تو بیچ کے، تو کہا ٹھیک ہے تم سوار ہو اور ہم نے خرید لیا۔ پوچھا نکاح ہوا ہے؟ تفصیلی بات ہوئی، کہاں نکاح کیا؟ کہا کس سے کیا؟ کنواری سے کیا کہ بغیر کنواری سے کیا؟ یعنی طیبہ سے کیا؟ کہا طیبہ سے کیا۔ کیوں کنواری سے کیوں نہیں کیا؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، نہیں اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں اور ماں نہیں ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو ان کے لیے ایسی عورت سے نکاح میں نے کیا جو ان کو بھی سنبھال لے۔ کہاں ٹھیک ہے۔ پھر سفر کیا، پہنچے مدینہ، پہنچے، کہا کہ مدینہ آگے تو ملنا مجھ سے۔ مدینہ پہنچے تو مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آئے، کہا 2 رکعت پڑھی؟ کہا نہیں۔ کہا جاؤ پہلے پڑھو۔ 2 رکعت پڑھی، آئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا دے دو ان کو، جتنی بھی قیمت تھی دے دی، اور جانے لگے، لوٹے تو کہا وہ اونٹ بھی لے جانا، وہ اونٹ بھی لے جانا۔ تو خریدا بھی، دیکھیے کتنا عزت سے کیا کام، خرید لیا، سواری کرنے دی، پورا مدینہ آئے، پیسے دیے اور جانے لگا ہاں اونٹ بھی لے کے جاؤ۔ تو یہ پوری لمبی روایت ہے، میں نے مختصر ذکر کیا ہے۔ تو وہ جو اونٹنی تھی وہ ایک دم بے جان اونٹنی تھی، کسی کے کام کی نہیں تھی، خریدنے لائق نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو ماری ہے اس کو، تو اس کی دنیا بدل گئی اونٹنی کی، وہ ایک دم بیل گاڑی سے فراری ہو گئی، جو بھاگی ہے وہ ایک دم تو سب سے آگے ہو گئی۔ یہ اثر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ضرب کا اور ایک ڈانٹ کا۔ یہ عجیب چیز ہے، یہ طبعاً ہوتا نہیں ہے ایسا، یہ فطری چیز نہیں ہے۔ بہرحال اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، آپ تفصیلی روایت دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم بخاری وغیرہ میں۔ مزید جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، کہتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر، ہم ایک سفر سے لوٹے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، حتی اذا دفعنا الی حائط، ہم ایک باغ میں آئے، من حیطان بنی النجار اذا فیہ جمل، بنی نجار کے باغ میں ہم آئے، حیطان دیوار کو بھی کہتے ہیں، باغ کو بھی کہتے ہیں، جس کی یعنی اس طرح سے فینسنگ ہو۔ تو ہم جب وہاں آئے تو وہیں پہ ایک اونٹ تھا، اور اونٹ کا کیا حال تھا؟ لا يدخل الحائط احد الا شد علیہ، اونٹ ایسا ہو گیا تھا کہ جو بھی باغ میں جاتا تھا اس کو کاٹنے کو دوڑتا تھا اونٹ۔ اب اونٹ کسی کے پیچھے بھاگے، آپ سوچیے بکری بھاگے اگر کسی کے پیچھے کیا حالت ہو جائے گی، کتا لگتا ہے آدمی کے پیچھے تو پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا آدمی، اور اونٹ لگے کسی کے پیچھے، جو بھی باغ میں جا رہا ہے اس کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے اونٹ، سب کی حالت خراب۔ اب چونکہ قافلہ آیا ہے تو ایک کے پیچھے لوگ آئیں گے نا باغ میں، جو بھی آ رہا ہے اس کے پیچھے جا رہا ہے، اس کو کاٹنے کو جا رہا ہے بالکل۔ قال فذكروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ گئے، کہا اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں اونٹوں کو، ہم کو ستا رہا ہے ایسا بہت۔ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ میٹر ڈسکس کیا۔ فجاء حتى اتى الحائط فدعا البعير، آپ گئے اس جگہ پر گئے جہاں اونٹ تھا باغ میں، آپ نے اونٹ کو آواز دی، فدعا البعير، اس اونٹ کو آپ نے بلایا، فجاء واضعا مشفره الى الارض، جب اونٹ نے آپ کی آواز سنی، آپ بلا رہے ہیں اس کو، تو اس نے اپنی گردن بالکل نیچے ڈال دی، اتنی نیچے، مشفرہ منہ کو کہتے ہیں جس سے کھاتا ہے وہ، اپنے منہ کو اس نے ایک دم زمین کے قریب کر دیا، ایک دم اونٹ، دیکھیے اونٹ کیسا ہوتا ہے آپ امیجن کیجئے، اونٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اونٹ کی گردن اونچی ہوتی ہے ایک دم، بیل اور گائے سے اونچا ہوتا ہے، اور اونٹ کی گردن ایک دم اونچی، اور اس اونٹ نے کیا کیا، جو اونٹ کاٹنے کو دوڑ رہا تھا اس کی گردن پوری جھکا کے زمین کے برابر، گائے بیل بھی نہیں کرتے ہیں ایسا، پوری اس نے اپنا منہ پورا زمین کی ادب سے سارا ایک دم نیچے کر دیا اس نے، اور ایک دم زمین کے قریب کر کے وہ چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فجاء واضعا مشفرہ الى الارض حتى برک بین یدیہ، اور آیا تو آیا گھٹنے ٹیک کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا، خالی ایک آواز ادھر آ، لوگوں سے آتا ہے ادھر آ، تو زمین پہ بالکل سر جھکا کے
اور آ کے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا. برکا کہتے ہیں گھٹنے ٹیک کے بیٹھنا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتوا ختاما، آپ نے کہا ایک لگام لے کے آؤ. ایک لگام لے کے صحابہ سے کہا. فختمہ ودفعہ الی صاحبہ، آپ نے اس کو لگام باندھی، نکیل باندھی اور اس کے مالک کے ہاتھ میں دے گا، لے جاؤ اس کو، لے کے جاؤ اس کو. ثم التفت الی الناس، اور پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا انہ لیس شیء بین السماء والارض الا یعلم انی رسول اللہ الا عاصی الجن والانس. اونٹ آپ نے اس کے ہاتھ میں تھما کے دیا، لے جاؤ اس کو، یعنی اب یہ گڑبڑ نہیں کرے گا، لے جاؤ، سدھر گیا یہ. اور آپ نے اس کے بعد کہا کہ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے جنات اور انسان میں سے بدکار لوگوں کے. برے جن اور برے انسان، ان کے سوا آسمان و زمین میں سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سب کو معلوم ہے. اس کو امام احمد نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے کہا کہ اس کی سند حسن ہے، اور صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جانور جو ہے اتنا پابند ہو رہا ہے. یعنی دیکھیے آپ بگڑے کو صحیح بنا رہے ہیں، ریپیئرنگ، سب کو ریپیئر کر رہے ہیں. اونٹنی بھاگنی نہیں تھی، ریپیئر کر دیا. اسپیڈ، یہاں اونٹ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، اب کیا کر دیا اس کو، کیا کر دیا، ایک دم فرما بردار وہ ہو گیا، کام بن رہا ہے. آئیے، اور یہ ذرا زیادہ عجیب ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عاد الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه. ایک بھیڑیا چرواہے کی بکری اٹھا کے لے کے بھاگا، اس کا چرواہا اس کے پیچھے بھاگا اور پکڑ کے اپنی بکری اس سے چھین لی. بھاگا اس کے پیچھے بھاگتے پکڑا اس کو، اس کی بکری چھین لیا اس نے. کیسا ایکسپرٹ چرواہا ہوگا آپ سوچئے. فَأَقْعَ الذِّئْبُ عَلَى ذَنَبِهِ، وہ جو بھیڑیا تھا وہ ایسا دم پہ بیٹھ گیا اپنی، ذنب کہتے ہیں دم کو، تو پاؤں اٹھا کے بیٹھا ہوگا، ایک دم بیٹھ گیا، وہ دم پہ بیٹھا اپنی، اور کہا الا تتق اللہ. کون بول رہا ہے؟ بھیڑیا. اللہ سے ڈر نہیں کہ تیرے کو کچھ، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. تنزع منی رزقا ساقہ اللہ الی، اللہ نے جو میرا رزق میرے لیے رکھا تھا مجھ سے چھینتا ہے، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تیرے کو؟ بھیڑیا بول رہا ہے چرواہے کو. بھیڑیا نے جب سنا تو کہا یا عجبی، بولا کتنی عجیب بات ہے. وہ تو اچھا چکر آگے گرا نہیں ہو. یا عجبی، اس نے کہا عجیب بات ہے. ذئب مقع علی ذنبہ یکلمنی کلام الانس، اپنے آپ سے ہی بات کرنے لگ گیا. وہ اتنا اس کو سرپرائز ہو گیا کہ کہنے لگا عجیب بات ہے، اللہ اکبر، کیا یہ بھیڑیا دم پہ بیٹھ کے میرے سے بات کر رہا ہے، انسانوں کی بات. اس بھیڑیے نے کہا، اس بھیڑیے نے اس سے کہا کہ الا اخبرک باعجب من ذلک، اس سے عجیب بات بتاؤ کیا. کون بول رہا ہے؟ چرواہا نہیں، بھیڑیا. یہ میں بات کر رہا، اس سے عجیب بتاؤں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیثرب یخبر الناس بانباء ما قد سبق. محمد ہیں یثرب میں، یثرب پرانا نام ہے کس کا؟ مدینے کا. مدینے کو پہلے یثرب بولتے تھے. یثرب میں ایک محمد نام کا شخص ہے جو لوگوں کو پچھلے زمانے کی خبریں بتاتا ہے. ما سبق، ایسی خبریں جو لوگوں کو معلوم نہیں تھی پچھلے زمانے میں کیا کیا ہوا، وہ خبریں بتاتے ہیں. فاقبل الراعی یسوق غنمہ حتی دخل المدینہ. وہ چرواہا جب اس نے دیکھا یہ تو ایک دم سپر نیچرل بات ہو گئی، عجیب بات ہے. اس نے پوری اپنی بکریاں لی اور ہانکتا ہوا سیدھا کدھر آیا؟ مدینہ. حتی دخل المدینہ، مدینہ میں داخل ہوا. فزواها الى زاویۃ من زوایاها ثم اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ. مدینہ میں یہاں گھوما اور گھوم کے کہاں آیا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کو بتایا ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا، بھیڑیا لے کے بھاگا، پیچھے بھاگا تو مجھ سے ہی بات کرنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنودی الصلاۃ جامعہ
ثم خرج، آپ نے حکم دیا غالباً بلال رضی اللہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو، اور اس نے اعلان کیا نماز کا، نماز جمع ہو چکی ہے، جماعت کھڑی ہے، اور ثم خرج، آپ گھر سے باہر آئے، فقال للراعی، اور آپ نے اس چروائے سے کہا اخبرہم، بتا لوگوں کو تو نے کیا دیکھا، فاخبرہم، اس نے بتایا ایسا ایسا ہوا ہمارے یہاں پہ، میں گیا تو ایسا ایسا پورا واقعہ اس نے بیان کیا۔ تو آپ نے لوگوں سے کہا سنو دیکھو کیا بول رہے ہیں، بولے تو بتا سب ان کو، آپ بتانے کی بجائے آپ نے کیا کہا، تو بتا اپنا واقعہ لوگوں کے سامنے۔ تو اس نے اپنی ساری بات لوگوں کے سامنے بیان کی۔ اس کو امام احمد نے روایت کیا اپنی مسند میں، اور شیخ الالبانی نے اس کو الصحیحہ میں ذکر کیا، اور یہ روایت صحیح ہے، حدیث نمبر 122 پہ ہے۔ تو یہ جانوروں کے سلسلے میں کچھ باتیں تھیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، بیماری سے، مسائل سے شفا ہونا جو کہ میڈیکل طریقے سے نہیں ہو۔ یزید ابن ابی عبید کہتے ہیں رأیت اثر ضربۃ فی ساق سلمہ ابن الاکوع، یہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے اونٹ والوں کو بھگایا ہے۔ کچھ اونٹ مشرکین مسلمانوں کے، ان کے اندر دو باتیں تھیں جو اسپیشل تھیں، کبھی انشاءاللہ درس میں ان کی تفصیل دیکھیں گے ہم۔ سلمہ ابن الاکوع صحابی ہیں، دو باتیں ان کے اندر تھیں، ایک تو یہ کہ تیر چلانے میں بہت ایکسپرٹ تھے، اور دو دوڑنے میں ان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اب بھاگے تو بھاگے کن کی موجودگی میں لے کے بھاگے لوگ؟ مشرکین سلمہ ابن اکوع کی موجودگی میں۔ انہوں نے دیکھا اونٹ لے کے بھاگ رہے مسلمانوں کے، جو بھاگے ان کے پیچھے تو وہ لوگ جہاں جہاں جاتے تھے پیچھے پلٹ کے دکھتے تھے تو یہ بھاگ رہے۔ اونٹ کیسا بھاگتا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے اونٹ کو؟ اونٹ کی ہائٹ کیا ہے، اس کا دوڑنا کیسا ہے، اور کہاں دوڑ رہا ہو؟ ریگستان میں کیسا دوڑ رہا اونٹ۔ اور وہ لوگ لے کے جہاں بھی اونٹ لے کے بھاگتے تھے یہ پیچھے پیچھے پیدل بھاگ رہے ہیں، دما دم کر دیا ان کو تھک کے، اور تیر مارتے تھے، بھگاتے تھے۔ وہ لوگ اونٹ چھوڑ کے بھاگ گئے، سب جو اونٹ لے کے مسلمانوں کے بھاگے تھے ان لوگوں نے بولے بابا یہ اپنا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے، بہت ڈینجر آدمی دکھتا ہے، اونٹ چھوڑے اور بھاگ کے نکل گئے۔ وہ انہوں نے بولے اپنے اونٹ مل گیا، اپنے لے لو، بس بھاگے تو بھاگے، اور لے کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول اتنے لایا ہوں میں۔ تو یہ سلمہ ابن اکوع ہے، صحابی ہیں، اور تیر چلاتے وقت میں شعر بھی کہتے تھے انا ابن الاکوع الیوم یوم الردع، یعنی میں ابن اکوع ہوں، اکوع کی اولاد میں سے ہوں، آج معلوم پڑے گا کہ اس نے کس کا دودھ پیا ہے، تیر مارتے تھے۔ تو بہرحال کہتے ہیں رأیت اثر ضربۃ فی ساق سلمہ، کہ میں نے سلمہ ابن الاکوع کی ساق میں یعنی پنڈلی میں ایک گہرا زخم دیکھا۔ فقلت یا ابا مسلم ما هذه الضربہ، میں نے کہا ابو مسلم یہ کیا، یہ آپ کا زخم یہ کیسا زخم ہے اتنا، یعنی کوئی ایسا زخم ہی ہوگا جو واقعی دیکھنے لائق ہو، کہ یہ زخم کیسا ہے؟ فقال هذه ضربۃ اصابتنی یوم خیبر، کہا یہ جو زخم ہے یہ خیبر کے دن مجھ کو لگا تھا، خیبر کی جنگ میں مجھ کو یہ زخم لگا تھا۔ فقال الناس اصیب سلمہ، ایسا زخم تھا کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا سلمہ اب نہیں بچے گا، اتنا گیا کہ اس زمانے میں کچھ آپریشن وغیرہ تو تھا نہیں، اب زخم اگر لگ گیا، گہرا زخم ہو اور خون بہنا شروع ہوا تو آدمی خون نکل کے مر جاتا تھا، اسی میں آدمی قتل ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا اس کا زخم تو بہت ڈینجر زخم دکھتا ہے، کہا کہ اب بچتا نہیں ہے، سلمہ اب نہیں بچے گا۔ فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فنفث فیہ ثلاث نفثات، آپ نے 3 مرتبہ اس پر تھتکار دیا، میرے زخم پر کچھ پڑا ہوگا نفث، اور آپ نے تھتکارا اس کے اوپر۔ فمشتکیتھا حتی الساعة، آج تک اس کا مجھ کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اتنا بڑا زخم تھا کہ لوگوں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ اب یہ نہیں بچے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جب تھتکارا 3 مرتبہ تو وہ زخم ایسا صحیح ہوا کہ کہتے ہیں وہ تو صحیح ہوا ہی ہوا، آج تک اس کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، آج تک ایک دم اوکے، ٹھیک ٹھاک، ایک دم صحیح ہے۔ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری میں روایت موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے، نفس کس کو کہتے ہیں؟
ایک ہوتا ہے تھوک، ایک ہوتا ہے سانس لینا، ان دو کے بیچ میں نفت ہوتا ہے دونوں کو ملانے سے، اس طرح سے کہتے ہیں، اس کو نفت کہتے ہیں۔ ایک اور روایت دیکھیے، سہل رضی اللہ تعالیٰ، سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر، خیبر ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرے گا۔ فیوچر کی نیوز پہلے سے ہی دے دی، اور کس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا وہ بھی بتایا، اور زیادہ بڑی بات کیا بتائی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور باپ، یہ تو کتنی بڑی بات ہوگی۔ نمبر 1 جھنڈا ملے گا، نبی دیں گے۔ نمبر 2 فتح ہوگی۔ نمبر 3 اس کے ایمان کی دلیل، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ نمبر 4 اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ صحیح آدمی ہے۔ صحابہ پہ کیا گزری ہوگی، نام نہیں بتایا اب تک۔ کہتے ہیں فبات الناس لیلتہم ایہم یعطا، لوگ رات بھر اس پر اسی انتظار میں رہے کس کو ملتا کیا معلوم، طلب میں رہے، رات بھر لوگ جاگتے رہے کہ کل کسی کو ملنے والا ہے، کل کسی کا نمبر لگنے والا ہے۔ فبات الناس لیلتہم، رات بھر لوگ رات اس حال میں گزاری کہ سب کی تمنا یہ تھی اور سب کے ذہن میں سوال یہ تھا کہ ایہم یعطا، کس کو جھنڈا ملتا ہے۔ فغدوا کلہم یرجو، سب کے سب صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ہر ایک کی تمنا تھی مجھ کو ملی، اسی امید میں سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ فقال این علی، آپ نے سوال کیا پوچھا، علی کہاں ہے، علی کدھر ہے۔ فقیل یشتکی عینیہ، لوگوں نے بولے ان کی آنکھ میں بہت پرابلم ہے، حضرت علی کی آنکھ میں بہت تکلیف تھی، ہمیشہ ان کو تکلیف رہا کرتی تھی، تو کہا کہ ان کی آنکھ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے اس لیے وہ نہیں آئے، ان کی آنکھ میں بڑی تکلیف ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ نہیں گئے کتنی حالت خراب ہوگی کہ آنکھ ایسی دکھ رہی ہے، تکلیف، پریشان، اور سفر میں اب ایک دم مصیبت کے حالات ہیں۔ فقیل یشتکی عینیہ، کہا ان کی دونوں آنکھیں بہت دکھ رہی ہیں۔ فبصق، آپ نے بلایا ان کو، فبصق فی عینیہ ودعا لہ فبرأ کأنہ لم یکن بہ وجع، لم یکن بہ وجع، آپ نے ان کی آنکھ میں اپنا تھوک لگایا، لعاب آنکھ میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں ایسے ہو گئے جیسے آپ کا تھوک لگایا گیا آنکھ میں، ایسے ہو گئے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا ان کو، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کأن لم یکن بہ وجع، کہ کوئی بولے گا ہی نہیں ان کو کوئی تکلیف تھی، آپ کے لعاب لگاتے ہی اور آپ کی دعا کرتے ہی وہ ایسے صحیح ہو گئے کہ گویا کہ بیمار تھے ہی نہیں۔ فأعطاہ، آپ نے جھنڈا ان کو دیا، کس کو، حضرت علی کو۔ فقال اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، حضرت علی نے کہا اب ان کے ساتھ ایسی جنگ کروں گا اور تب تک جنگ کروں گا جب تک وہ ہماری طرح نہیں ہو جاتے ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہو جاتے۔ خیبر میں یہود تھے۔ فقال انفض رسلک، آپ نے فرمایا ایسا نہیں، انفض علی رسلک، کہا جیسا نارمل سپیڈ سے جا، جیسے کہیں گے انفض علی رسلک، گڑبڑ نہیں، ایسا کچھ کر مت، تو بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی رفتار سے تو جا، اور حتی تنزل بساحتہم، یعنی بھگدڑ مچا، آرام سے جا، آرام سے جا، یہاں تک کہ ان کا جو میدان ہے وہاں تو پڑاؤ ڈال، وہاں پڑاؤ ڈال، یعنی ان کے سامنے ڈسپلے ہونا چاہیے کہ آئے ہم لوگ، فوراً حملہ مت کر، پڑاؤ ڈال وہاں پہ جا کے۔ حتی تنزل بساحتہم ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دے، ان کو اسلام کی دعوت دے۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، اور ان کو بتا اللہ نے ان پر کیا واجب کیا ہے، اللہ نے ان پر کیا لازم کیا ہے۔ یہاں فرض نہیں کہا، واجب کہا، توحید سب سے پہلے واجب ہے، تو واجب اور فرض ایک ہے، الگ ہیں، ایک ہی ہے۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، ان کو بتا ان پر کیا واجب ہے۔
فواللہ اللہ کی قسم لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت دے دے، تیرے لیے یہ اس سے بہتر ہے کہ غنیمت کے مالوں میں سے تیرے لیے سرخ اونٹ تیرے ہاتھ میں آئے ہیں۔ سرخ اونٹ وہاں بہت قیمتی مانے جاتے ہیں، جیسے آج کے دور میں مرسیڈیز اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اس زمانے میں لال اونٹ کا وہی ویلیو تھا جو آج ایک دم بہت ہی اچھی کار وغیرہ کا جو ویلیو ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ تیرے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے، یعنی تو جنگ کرے گا، کچھ کو قتل کرے گا، لڑیں گے لوگ، مریں گے، غنیمت کا مال ہاتھ میں آئے گا، لال لال سرخ اونٹ تجھ کو ملیں گے، یہ بڑی بات نہیں ہے۔ تیرے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے، یہ تیرے لیے غنیمت کے مال سے یا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام واقعی جنگ کے لیے نہیں آیا ہے۔ حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں؟ جاؤں گا لڑوں گا ان سے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آرام سے جا، بھگدڑ مت مچا، جہاں پڑاؤ ڈال، حملہ مت کر، دعوت دی ان کو، اصل مقصود دعوت ہے۔ اور یہ بھی بتا رہے ہیں دیکھ غالب آنے سے بہتر ان کو ہدایت ملنا ہے۔ تو اگر واقعی اسلام لوگوں کو کچلنے کے لیے آیا تھا تو پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جانے والے کو روک رہے ہیں اور بالکل حملے کی نیت کیے ہوئے کو کنٹرول بتا رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام میں فی نفسی ہی جنگ مطلوب نہیں ہے۔ اگر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، ہدایت پر آ جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، ظلم اور بگاڑ چھوڑ دیتے ہیں، جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھائی آدمی صحیح ہو رہا ہے، اپنے آپ میں آج سے صحیح ہوتا ہوں، پٹائی کی ضرورت ہے اس کی؟ نہیں ضرورت ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ صحیح ہو جاتا ہے تو اس کو پٹائی کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں کوئی اگر صحیح ہو ہی نہیں رہا ہے تو پھر پولیس پٹائی کرتی ہے اس کی، پھر پولیس کی پٹائی کو کوئی ظلم کہے تو اس کی بھی پٹائی کی جائے گی۔ کوئی آدمی کہے پولیس کو آپ پٹائی مت کرو اس کی، کیوں؟ انسان ہے، آپ بھی انسان ہو، کہے گا ہاں تم بھی لائن میں آ جاؤ۔ کہیں وہ ضروری ہوتا ہے، کہیں وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں وہ سب پٹائی کرنے والے لوگ ہیں، وہ بولتے ہیں تم مت کرو ہم لوگ کرتے ہیں، یہ ایسا معاملہ ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں۔ اسلام ظلم کو منع کرتا ہے، ظلم کسی پر نہیں کرنا چاہیے، لیکن حکومت کے اختیارات ہوتے ہیں، حاکم جہاں مناسب سمجھے گا اس حکومت کے ساتھ میں یا تو معاہدہ کرے گا امن کا، یا تو اس کے ساتھ جنگ ہوگی، جیسے بھی حالات جہاں لے جائیں وہاں حاکم کو جانا پڑتا ہے، ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں۔ بہرحال تو یہ اس طرح سے آپ نے حضرت علی کو، یعنی بیماری اور تکلیف تھی، بس آپ کے لعاب لگانے سے صحیح ہو گئی، یہ آپ کا معجزات ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا معاملہ ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساه، کہتے اللہ کے رسول آپ سے حدیث سنتا ہوں، بہت حدیثیں سنتا ہوں، لیکن بھول جاتا ہوں۔ قال ابسط رداءک، ایسی کوئی میڈیسن ہے نہیں بھولنے کی؟ میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر ہوتی تو لوگ فیل نہیں ہوتے ہیں۔ ابسط رداءک، اپنی چادر پھیلا، زمین پہ بچھا، فبسطت، کہتے ہیں میں نے پھیلایا، میں نے چادر پھیلائی، فغرف بیدہ فیہ، آپ نے کچھ اس میں اس طرح سے، غرفہ کہتے ہیں، فغرف غرفتن، یعنی پانی جیسا لیا جاتا ہے چلو میں، آپ نے کچھ ایسا کیا اور اس میں چادر میں ڈالا، فغرف بیدہ فیہ ثم قال ضمہ، آپ نے کہا اس کو اپنے سے چمٹا لے، اپنے سے لپٹا لے، چادر کو اپنے سینے سے لگا لے، فضممتہ، کہتے ہیں میں نے بھی لیا اٹھایا سینے سے، جیسا بولے ہمارے، ایسا نہیں کہا اللہ کے رسول یہ کون سا طریقہ ہے، یہ کیا ہے، کچھ تو یہاں پہ کچھ کرو، یہاں پہ کچھ کرو، نہیں، جیسا ہمارا رسول بتا رہا ہے ہم کو ویسا کرنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہ یقین مسلمان کا ہونا چاہیے۔ آپ نے کچھ نہیں بتایا میں ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا، اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں، چادر ہے بچھایا، آپ نے کچھ کیا، کہا اس کو سینے سے چمٹا لے، ضمہ، اس کو اپنے سے چمٹا لے، فضممتہ فما نسیت حدیثا بعد، اس کے بعد سے آج تک ایک بھی حدیث میں نہیں بھولا ہوں، اس کے بعد سے ایک بھی حدیث، پیشنٹ خود جب بولے تو وہی دلیل ہوتی ہے نا، دوسرے لوگ بولتے بابا بہت بھاری ہے،
دوسرے بول رہے ہو. یہ خود بتا رہے. اور یادداشت ایسی چیز ہے کہ کوئی کر کر کے کیا کرے گا بتائیے. کہ کہتے آج تک اس کے بعد سے میں کوئی چیز نہیں بھولا ہوں. بس ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا. اہل علم نے اس سے یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اور باطن جو صوفیہ نے تفریق کی ہے, فرماتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ظاہر سے متعلق بھی تھا اور باطن سے متعلق بھی تھا. کہ اندر جو پرابلم ہے میموری کا, دل کا مرض ہے. میموری کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. دل کا جو پرابلم ہے بھول رہا ہوں, تو آپ نے بتایا ایسا کرو, تو دل کا مسئلہ, دل کی اصلاح اس سے ہو گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب محض یادداشت کے مسئلے کا حل بتائیں گے تو دل کے اندر جو اخلاقی بگاڑ آتا ہے, دینی بگاڑ آتا ہے, اس کا حل نہیں بتائیں گے, تزکیہ نفس کا نہیں بتائیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس سے متعلق بتا دیا ہے. اب نئے کسی سرکس کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور چیز کی ضرورت ہم کو نہیں ہے. یہ انگوٹھا پکڑو, وہ انگوٹھا پکڑو, حق ہو کوئی ضرورت نہیں ہے. کنگ فو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حق ہو کنگ فو, یہ کیا ضرورت ہے آپ کو بھائی؟ آپ اپنی طرف سے کیوں نکال رہے کچھ بھی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ کافی نہیں ہے؟ اور لوگوں نے دیے, یہ گردن یہاں سے لے جاؤ اور پھر دل پہ جھٹکا مارو, کیا ہوگا؟ دل پہ ایمان کا نور اترے گا. ایک آدھ گردن تھوڑی ہو گئی, اس کے اینگل بگڑ گئے اگر, تو پھر نور نہیں, پھر دور ہو جائیں گے, ہوش بھی دور ہو جائے گا. کون سکھائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. کیوں دین میں داخل کیا اس کو؟ صوفیوں نے یہ مصیبتیں کھڑی کی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اشغال, شغل کی جمع ہے. شغل کا مطلب کیا ہے؟ ایکٹیویٹی. شغل کا مطلب فی شغل فاکہون سورہ یاسین میں ہے. شغل کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیویٹی. تو یہ ایکٹیویٹی ہے, ایسی ایکٹیویٹی نہیں چاہیے ہم کو. اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, اس کو بند کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, ہم دوسری طرف جائیں گے. پھر اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے, اور یہ الفاظ بخاری کے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈانٹ سے شیطان کا اثر ختم ہو جانا. عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, لما استعملنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الطائف, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف پر مجھ کو ذمہ دار بنایا, جعل یعرض لی شیء فی صلاتی, معلوم نہیں میری نماز میں مجھ کو کچھ چیزیں ہونے لگی ہیں, کنفیوژن پیدا ہونے لگا. حتی ما ادری ما اصلی, یہاں تک کہ میرا حال یہ ہو گیا میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. ما ادری ما اصلی, میں کیا نماز پڑھ رہا میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. فلما رأیت ذلک رحلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے اپنا حال دیکھا, یہ میرا کیا حال ہو گیا, یہ میری نماز کا کیا حال ہو گیا. نماز کی فکر صحابہ کو دیکھیے, میری نماز بگڑ رہی تو جا کے کچھ تو پرابلم میرا سالو ہونا چاہیے. آج مسلمانوں کی نماز بگڑی ہوئی, نماز غائب, ڈیڈ پوری ایک دم, نماز ہی نہیں زندگی میں. ان کو نماز میں خشوع نہیں تو فکر ہو گئی کہ جانا چاہیے رسول کے پاس, بتانا چاہیے کیا پرابلم ہے, میری نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے, کیا پڑھ رہا میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. فلما رأیت ذلک رحلت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں نے اپنا یہ حال دیکھا تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفر کر کے گیا. طائف سے مدینہ ہے. فقال ابن ابی العاص, آپ نے کہا ابن ابی العاص تم؟ قلت نعم یا رسول اللہ, کہاں اللہ کے میں آیا. کیوں؟ ما جاء بک, کیوں آیا؟ وہاں اچھا تھا نا, کائے کو آیا واپس ہے, چھوڑ کے ذمہ داری چھوڑ کے آیا. ما جاء بک, کیوں آیا؟ قلت یا رسول اللہ عرض لی شیء فی صلواتی حتی ما ادری ما اصلی, اللہ کے رسول میری نماز میں میرے سامنے ایسا ایسا کیا کیا آتا ہے, مجھ کو خود سمجھ میں نہیں آتا میں کیا پڑھ رہا ہوں, میری نماز کہاں جا رہی, میری نماز کا کیا حال ہے, سمجھ میں نہیں آتا ہے. قال ذاک الشیطان ادنو, کہ یہ شیطان ہے, ادنو ادھر آ, قریب آ, ادھر نزدیک آ. فدنوت منہ, کہتے ہیں میں آپ کے قریب جا کے بیٹھا. فجلست علی صدور قدمی, میں اپنے قدموں کے سروں پر بیٹھا, جیسے اتحیات میں آدمی بیٹھتا ہے لیکن دونوں پاؤں کھڑے کر کے, تو میں اپنے صدور قدمی پر
ایسے بیٹھ گیا گھٹنے ٹکا کے اور پنجے کھڑے کر کے. قال فضرب صدری بیدہ وتفل فی فمی، آپ نے میرے سینے پر مارا، میرے سینے پر ہاتھ مارا اور اپنا تھوک میرے منہ پر لگایا. فتفل فی فمی، میرے منہ پر اپنا لعاب لگایا. وقال اخرج عدو اللہ، اخرج عدو اللہ، ففعل ذلك 3 مرات. آپ نے کیا کہا؟ سینے پہ مار کے اللہ کے دشمن نکل، ڈانٹ کے آپ نے کہا اللہ کے دشمن نکل، اخرج عدو اللہ. کون ہے وہ اندر؟ کون ستا رہا ہے؟ شیطان. معلوم ہے شیطان ایسا آدمی میں باہر نکل کس کو بولیں گے؟ جو اندر گیا اس کو بولیں گے نا. تو شیطان انسان کے اندر سما سکتا ہے، انسان کے ساتھ خلط ملط ہو سکتا ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ اخرج عدو اللہ، نکل اللہ کے دشمن. 3 مرتبہ آپ نے ایسا کیا. ثم قال الحق بعملک، اور اس کے بعد کہا 3 بار کہنے کے بعد اب جا اپنا کام کر. کس سے؟ ان سے کہا اب جو کام کر رہا تھا نا جا، مطلب جو جیسا تھا اب چل جا، بزی ہو جا، ابھی مطلب جیسا تھا ویسا کام کر، جا اپنی ذمہ داری پوری کر. فقال عثمان فلعمری ما احسبہ خالطنی بعد، کہتے ہاں میری عمر اس کے بعد سے کبھی بھی وہ شیطان میرے ساتھ ما خالطنی بعد، میرے ساتھ کبھی بھی وہ وسوسوں کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے میرے ساتھ وہ سمایا نہیں یا میرے ساتھ مختلط نہیں ہوا، کبھی وہ مجھ سے لپٹا نہیں. اس کے بعد جو غائب تو غائب، کبھی تکلیف نہیں. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں اور یہ روایت صحیح ہے. روک دیں گے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. کچھ باتیں اور بچی ہیں تو اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینے کے ماحول میں یہ چیز تھی کہ کوئی بیمار ہوا اس کو دوا کرتے تھے، خود آپ بھی دوا استعمال کرتے تھے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی میڈیسن کیسے معلوم؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں اتنے ڈاکٹر آئے کہ وہ دوائیں میں نے وہ دیکھ دیکھ کے میں سیکھ گئی. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تاکہ ایمان والے کا ایمان قوی ہو اور بعد والے بیماروں کے ایمان کے لیے قوت کا سامان ملے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور فطرت کے قوانین سے اوپر بھی کوئی چیز ہے. اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ جو چاہتا ہے اللہ کر سکتا ہے. اللہ یونیورس کے قاعدوں میں اور قانون میں بندھا ہوا نہیں ہے. بعض اوقات سائنس اللہ سے بڑھ کے اوپر ہو جاتا، یہ جہالت اور کفر ہے. آدمی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جتنا بھی کائنات میں چل رہا ہے اس قانون کا بنانے والا اس سے بڑا ہے، وہ اس کا پابند نہیں ہے. عام حالات میں وہی چلتا رہتا ہے جیسا اس نے قاعدہ بنایا ہے، لیکن وہ قاعدے کا پابند نہیں ہے، اس کی مرضی چلتی ہے. سارے لوگ تھک جاتے ہیں کسی کو سدھارنے میں، پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا سدھر جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا. سارے ڈاکٹر تھک جاتے، بولتے اب دعا کرو، اور پھر پیشنٹ گھر کو آتا، ڈاکٹر مر جاتا، پیشنٹ جیتا. ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایسا انسان کا ایک قاعدہ ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی تحقیق کی ایک منڈیر ہے، اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا ہے. اللہ اس کا پابند نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس لیے مومن کو اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. آدمی قاعدے قانون میں رہے ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہ پانی میں کود رہا اور بولا تیرنے آتا نہیں اللہ بچانے والا ہے. اللہ بچا سکتا ہے لیکن بچائے گا کہ نہیں اس کی مرضی پہ. دیکھیے 2 باتیں ہیں. کوئی آدمی تیرنا آتا نہیں پانی میں کودا، اللہ چاہے تو بچا سکتا ہے، اللہ چاہے تو ڈبو بھی سکتا ہے. تو اب معلوم نہیں تیرا نمبر ڈوبنے کا ہے کہ بچنے کا ہے، تو اس کے لیے بھی تیار رہے. تو اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے، اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے، لیکن اللہ کی قدرت پر ہمیشہ ایمان رکھنا چاہیے. کوئی آدمی کہے میں آگ پہ ہاتھ رکھ، دیکھیں گے اللہ جلاتا کہ نہیں، دیکھیں گے اللہ بچاتا. ابراہیم علیہ السلام کو بچائے نا، تو اب یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. کون سے نمرود کے سامنے کھڑا، کوئی کس کو دعوت دی، اس کو الف کا با معلوم نہیں ہے. تو ایسا اللہ کو ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ بعض اوقات یہ ہوتا ہے
کہ وہ کرامت سیکر ہوتے ہیں. ان کو لگتا میرے ساتھ کچھ تو کرامت ہونا چاہیے. کیوں؟ میرا بھی کچھ لوگوں کے سامنے مرتبہ ہو جائے گا. اور پھر نہیں بھی ہوا تو دکھتا ویسا، نہیں بھی ہوا تو ایسا ہی آدمی کو دکھائی دیتا ہے. اور بہت ساری ہے فرقے جماعتیں ہیں جن کی یعنی دعوت کے تحریک کے پہیے اس طرح کی کرامت کی کہانیاں ہیں، اسی پہ گاڑی چل رہی. تو ایسا بھی نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ وہ تخیلات اور حقائق دونوں میں فرق کرے اور اپنے دین کی بنیاد خیالی باتوں پہ نہ رکھے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے بھیجے ہوئے دین پر رکھے. اسی میں فلاح اور اسی میں سعادت اور نجات ہے. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.